فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دم میرا نکل جاتا، دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت
سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر، وہ خرام فرماتے فدا کرتا، صدقے میرا دل جاتا، دیدہ میں فدا کرتا، صدقے میرا دل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، يا بني اركب معنا
إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من درود و سلام کی خوشبو زبان و دل میں درود و سلام کی خوشبو نفس نفس میں محمد کے نام کی خوشبو چلے ہیں جانب طیبہ مثال پروانہ چلے ہیں جانب طیبہ مثال پروانہ کشش فضا ہوئی شمع انام کی خوشبو رسول پاک علیہ سلام کی زمین مدینہ وہ جنت فردوس وسا زمین مدینہ وہ جنت فردوس ہے جہاں فضا در و دیوار خوشبو ہے جہاں فضا در و دیوار بام کی خوشبو وہ مشک بھی ایمانت کے ہے محیط حرم یہاں رکے ہیں شہیدی ادھر سے گزرے ہیں یہاں رکے ہیں شہیدی ادھر سے گزرے ہیں گام گام کی خوشبو بتا رہی ہے ہمیں گام گام کی خوشبو قدم قدم ہے مہکتے ہوئے نقوش قدم 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 ہے مہک موٹے اشراف کہ اس پہ كان العالم يعيش في فوضى واضطراب وفساد وظلام وخاصة الأمم العربية التي نزل فيها القرآن كانت تعيش في أسوأ حال في كل ناحية من نواحي الحياة في العقيدة والأخلاق وفي الأمور كلها كانت تعبد من دون الله أصناما وتدمن شدي قلوبهم واستقامت بأحوالهم فتحول من الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن الفقر إلى الغنى
عليكم بحرارتها واقتبسوا من رشادها وتعرفوا على حياة الصحابة. جس کا مثال پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبانداری کا دعویٰ کرنے والے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جو زراعت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی بات کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرد و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. معزز سامعین کرام، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس سر افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام و ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین جس کے لیے اتارا گیا وہ بھی امین جس ذات پر نازل مردہ چلی آ رہی تھی. دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی. کوئی ان کو ان کی وہمیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلاء عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلاء عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا. جن کا نام جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام قرن قرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لفظ ہوئی کہ جس نے قیصر کے ساتھ القاق میں ملا دیا، بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کا تختہ الٹ دیا. محترم بزرگوں، قرآن ہے تو زمان و مکان میں زندگی آئی. قرآن ہے تو مساوات کا پیغام آیا. قرآن ہے تو مذہب اسلام پھیلا. قرآن ہے تو مردہ قوم زندہ ہوئی. قرآن ہے تو قیصر و کسریٰ کو القاق میں ملا. قرآن ہے تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے. قرآن ہے تو کفر شرک دم توڑ گیا. قرآن ہے تو ساری کائنات کو نور ملا. قرآن ہے تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے. قرآن ہے تو احکام ملے، شریعت ملی. قرآن ہے تو گلستان کو بہار حسن عطا ہوا. ہاں قرآن ہے تو روشنی آئی. قرآن ہے تو تاریکی کا پوری. قرآن ہے تو امن اور سلامتی آئی. قرآن ہے تو توحید ملی، ایمان ملا. قرآن ہے تو بھٹکتی انسانیت کے حکم. قرآن آیا تو ذات عمرائی کے وعدے بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد ہو ملا. قرآن تو دوستوں سب کچھ ملا، مگر افسوس صد افسوس ہم نے قرآن کے دامن مستقبل روشن تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت پہ سوار جائے تو اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نہ خواستہ آج ہم اپنے بچوں کو دو پیسوں کے لالچ میں دین سے دور رکھا، ہماری نظر اخروی نعمتوں کی وجہ دنیا پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے انجام. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. Honorable President, revered teachers, most respected guests and the rest, and my dear friends, Assalamu alaikum. I thanks to the Almighty Allah for giving me this opportunity. Today's topic is given to me, position of parent in Islam. Dear dignitaries, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, studies on the rights of parents, on their children, and duties of parents. Because next to Allah and Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have to obey our parents and their children. To quote from Quran, Prophet
the Lord has ordained that you worship none but Him and to show kindness to your parents. Surah Bani Israel, parent statutes, because they play a great role in a man's existence if disobedient to their parents. Hence my God gives His opportunity to be respectful. It means by serving our mother, we can attain paradise and their parents. The real reward of serving the parent is paradise and the good pleasure of God, but they should be created. But the Almighty gives some rewards on this one too. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, God prolong the life of a person who obeys his parents and from them devotedly. So one must be obedient to their parents, because being disobedient to our parents for harming, my Lord have mercy on them both, as they did care for me when I was little. In these few words, I conclude my speech. Thanks a lot. کا اے خدا تو ہے، عاشقوں سے تیرے یہ راز کھلا، عاشقوں سے تیرے یہ راز کھلا، ہر سخن میں بولتا تو ہے، کالی راتوں میں کالی کمبل پر، کالی راتوں میں کالی کمبل پر، کالی چونٹی کو دیکھتا تو ہے، موت ہو یا حیات ہو میری، موت ہو یا حیات ہو میری، تجھ سے منسوب تھے وہ ذکی فقیر، تجھ سے منسوب تھے وہ ذکی فقیر، ان کے دل میں بسا تو ہے، عاشقوں سے تیرے یہ راز کھلا، عاشقوں سے تیرے یہ راز کر کے ہم کو یہ سند یہ شایع ملا ہے۔ کچھ شخصیات ایسے ہوتے ہیں جن کی خلعت پوشی جیسے کچھ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسے بنائے، مثلا کعبہ یہ موقع عطا کیا کہ میں اس کے گھر امیر شریعت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دست مبارک سے حضرت رفاعی صاحب مدظ اللہ العالی کی خلعت پوشی۔
اسی طرح میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں اس شہر کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا عبد المنان صاحب کی خلعت پوشی حضرت کے دست مبارک سے ہو. حضرت امیر شریعت سے درخواست کی جاتی ہے کہ حضرت مولانا جی حضرت سے ہاتھ لگا دیجیے. حضرت رفاعی صاحب ہمارے مہمان حضرت مولانا یعقوب صاحب مدظ اللہ العالی کی خلعت پوشی حضرت رفاعی صاحب حضرت فرمائیں گے. مدرسے سبیل الہدا کے روح رواں حضرت مولانا عبد الحادی صاحب کی خلعت پوشی حضرت رفاعی صاحب مدظ اللہ العالی اپنے دست مبارک سے فرمائیں گے. ان کی خلعت پوشی میں درخواست کروں گا حضرت امیر شریعت کے مبارک ہاتھ عمل میں. حضرت مولانا عبد الحادی صاحب کی خلعت پوشی حضرت رفاعی صاحب فرمائیں گے. حضرت امیر شریعت ہاتھ لگا دیں گے. مدرسے کے خادم اور محتمم صاحب کے دستراست لائق شاگرد جناب عبدالسلام صاحب کی تبریک حضرت مولانا رفاعی صاحب مدظ اللہ العالی. ہم سب کے دینی و روحانی پیشوا حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب باقوی دامت برکاتہم اور ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، اس سبیل الہدا مدرسے کے محتمم اور اساتذہ کرام اور اراکین اور جملہ معزز حاضرین، بالخصوص امسال فارغ ہونے والے عزیز طلباء. ابھی ہم نے ایک طالب علم کے زبانی اس حدیث پاک کو سننے کی سعادت پائی جس میں حضرت سید الاولین سید الآخرین شفیع المذنبین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی پیاری امت کو ایک پیغام دیا، ایک سبق دیا، ایک نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی. یہ بہت ہی قابل غور ہے اور اس پر ہم کو انشاءاللہ تا حیات عمل بھی کرنا ہے. فرمایا آقا دو جہاں نے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ مدارس عربیہ دینی مدرسے یہ قرآن مجید کے تعلم اور تعلیم کے مراکز ہیں. تو سارے ہی مدارس اس حدیث پاک کی برکت سے خیر کا مقام ہیں، خیر کا منبع و مصدر ہیں. لہذا سارے ہی مدارس قابل احترام ہیں
مبارکبادی ہے اہل نندیال کو کہ انہوں نے اپنے اس شہر میں سبیل الہدا کا انہوں نے قیام کیا اور حدیث پاک کی برکت سے کی خدمت وہ انجام دیتے ہیں. تو ان سب کا اجر و ثواب، ان کی خدمات کی برکتیں انشاءاللہ اہل نندیال کو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے اور اسے سرفراز کریں گے. یہاں اپنی امت کے تعلق سے فرمایا تم میں یعنی ساری ہی امت میں بہترین شخص جو قرآن شریف پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، سیکھتا ہو اور سکھاتا ہو. ایک جگہ میں نے اسی پر کچھ عرض کیا تو بعد میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت تعلیم کا مطلب پڑھانا ہے، تو ہم تو قرآن نہیں پڑھاتے، مدرس تو ہے نہیں، معلم تو ہے نہیں. ہم نے کہا کہ تعلم کے زمرے میں آ جائیں عامت الناس اور بہت ساری ہی ملت تا حیات قرآن مجید کے تعلق سے ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کو پڑھتے رہنا. اور یہ بتا دوں کہ ہمیں جتنی عمر اللہ عطا فرمائے 50 60 80 جو بھی برس ہم پڑھ لیا، تو اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال ہو کہ بھئی میں تو تعلیم کی نسبت سے معلم تو ہو نہیں سکتا، قرآن مجید کو پڑھانا چاہے وہ ناظرہ ہی تجوید کے ساتھ ہو، اس کے لیے بھی مہارت کی ضرورت ہے، ملکے کی ضرورت ہے، نہ صحیح. لیکن تعلم کے زمرے میں تاحیات تو ہم اپنے کو باندھ سکتے ہیں. اور دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی فرمان کا مطلب بھی یہ ہے کہ ساری ہی امت تعلم اور تعلیم. خیر کا مطلب نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ خیر ہے، خیر ہوگا تو ہے بھلائی ہی بھلائی، خوبی ہی خوبی، نیکی ہی نیکی، شرافت ہی شرافت، کرامت ہی کرامت، عظمت ہی عظمت. اور اللہ رب العزت کی نوازشات کے لیے آدمی کا خیر ہونا ضروری ہے. آدمی اگر شریر ہو اللہ کی رحمتیں نہیں ملتی. خود ہم اپنے بچوں یا کسی کو بھی دیکھتے شرارت کرتا ہے تو ایک طرح کی کراہت ہوتی ہے. وہی کراہت ہوگی تو اس کو انعام تھوڑی دیں گے، اس کو اعزاز تھوڑی دیں گے، اس کو کچھ جو ہے بخشش و نوازش تھوڑی دیں گے. جو ہے انعام دینے کی طبیعت میں خواہش ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نوازشات برابر آپ کی امت پر قائم و دائم رہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی امت خیر پر رہے. تو خیر پر رہنے کے لیے ایک ذریعہ، ایک وسیلہ وہ قرآن مجید کی کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، تعلم اور تعلیم. اپنے مال میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہ، کسی بھی قسم کی دشواری اور محنت اور مشقت. میں قرآن شریف کو پڑھنا ہی تو ہے، اس میں کیا دشواری ہے؟ بالکل آسان نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلی پیاری امت کو عطا فرمایا کہ بھئی قرآن پڑھتے رہو، اس کی برکت سے تمہارے اندر خیر آئے گا، اور خیر آئے گا تو خیر کی برکات سے نوازا. نلور سے گزارش ہے، حضرت کے خطاب سے پہلے میں مولانا عبدالہادی صاحب اور مولانا عبدالسلام صاحب کے استاد حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب رشادی، جو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے چچازاد بھائی ہیں اور یہ دو نوجوانوں کے استاد ہیں، ان کی خلاق پوشی کے لیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں حضرت امیر شریعت سے کہ آپ اپنے دست مبارک سے مولانا عبدالوہاب صاحب سے.
میں شکر گزار ہوں میرے استاد، میرے مربی اور علماء کرام کے سرپرست اور ہم سب کے سرپرست اور دین اور علوم دینیہ کے استاد اور رہنما ہم اس پوری امت کے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ کی شان میں کیا عرض کروں، آپ کی سوجا کے حضور کچھ عرض کرتے ہوئے میں اپنی بے ادبی محسوس کرتا ہوں۔ حضرت کی شان میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس میں کوئی تصنع کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مقام دیا ہے، یہ ہماری مسجد اس کا سنگ بنیاد اور جہت قبلہ میں حضرت تشریف لائے تھے، اور حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ بڑے حضرت بھی اس وقت حیات تھے، تشریف لائے تھے۔ ابتدا جس کی ایسی ہو اور آگے اس کی ترقی اس طرح کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک خاندان کو عجیب نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تو ہمارے دل روتے تھے، مگر حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے پسر نمونہ پدر بنا کر اس امت کو عطا کیا۔ اللہ ند بخاری پر 45 سال 50 سال سے فائز ہوں اور اس کو زینت بخشیں، اور ہزاروں علماء آپ سے مستفید ہو کر دنیا کے کونے کونے میں تشریف لے جائیں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند علماء کرام پھیلے ہوئے، ویسٹ انڈیز تک، اور پھر عرب ممالک، ادھر ملیشیا اور انڈونیشیا، پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہے۔ ہمارے جو مختصر اسفار بیرون کے ہوئے، جہاں بھی پہنچے ہمارے مادر علمی کے رشادی علماء سے ملاقات کی ہمیں سعادت ملی، اور سب نے حضرت کو یاد کیا اور حضرت کے لیے دعا گو رہے۔ ایسی مبارک ہستی کو سامنے رکھ کر میرے سے کچھ امید آپ حضرات کا رکھنا یہ بالکل محمل بات ہوگی۔ اللہ تعالی حضرت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نندیال کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ حضرت نے دعوت قبول کر لی۔ ہمارے جانی بھائی کہہ رہے تھے کہ حضرت اپنے آزار بتا رہے تھے، واقعی آزار ہیں اور ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہی کو ہمت دی ہے، یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کی بات ہے۔ چھوٹوں کی باتوں کو جب نہیں ٹھکراتے تو پھر جو بزرگ حضرات یہاں کے تشریف لے گئے ہوں ان کی بات حضرت کیسے انکار فرماتے۔ حضرت کے اخلاق ہیں اور حضرت کی سنجیدگی ہے اور حضرت کی نرمی ہے۔ کیا میں حضرت کے شام میں آپ کی تعریف کروں؟ یہ ایک حقیقی بات ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہستی ہمارے سامنے ہے اس کی ہم سب قدر کریں۔ یہاں بے شمار ہمارے علماء کرام ہیں جو حضرت سے خوشاچی ہیں اور شرف تلمذ ان کو حاصل ہے، اور بے شمار لوگ ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی نعمتیں جب ملیں تو ہم سب ان کی قدر کریں، اور حضرت کی ایک ایک بات کو ہم اپنے دل میں اتاریں، اس کو حرز جان بنائیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میرے دوستو، یہ جو مدارس ہیں یہ مدارس علوم دینیہ کے قلعے ہیں۔ جو آپ نے قرآن پاک اور علوم دینیہ کے بارے میں ابھی اپنے طلباء سے بھی سنا، اور حضرت مولانا رفاعی صاحب دامت برکاتہم سے بھی آپ نے سنا، یہ علوم قرآنیہ علوم دینیہ کے یہ مدارس قلعے ہیں، اور قلعے کی جب حفاظت ہوتی ہے تو پورے ملک کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اس قلعے کی حفاظت، ان کی بنیادوں کی حفاظت اور اس کے ظاہر اور باطن کی حفاظت کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ وہ تو اپنی جگہ محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا ہے،
ہم بدولت اس کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ قرآن ہماری زندگی میں آئے، امت مسلمہ میں آئے اور ہمارے معاشرے میں آئے، ہمارے معاملات میں آئے، ہماری تجارتوں میں آئے، ہمارے اخلاق میں آئے. اب اس کے لیے اس کی ابتدا تو انہی مدارس سے ہوگی. وہ بزرگ نے کہا آپ کے اصرار پر میں بتاتا ہوں. میرا پیر کیچڑ میں گرا، پانی اڑا اس کے خاتون کے کپڑوں پر، اس کے یار کو غصہ آیا، وہ ایک تماچا مجھے مارا. یہ تماچا ناحق میرے اوپر پڑا تھا، میرے یار کو غصہ آیا، اس کے طرف سے ایک تماچا پڑا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو گئی. اللہ والوں کی نسبت عقیدت و محبت کے ثمرات بھی بڑے بھاری ہیں جو آج آپ کو یہ شکل میں نظر آتے ہیں. اس چمنستان علم سبیل الہدا کے 34 یا 35 طلبہ اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو لے کر اور اس کی سند اپنے اساتذہ کرام کے ہاتھوں سے حاصل کر رہے ہیں. یہ جو پھول کھل کر ہمارے سامنے آئے ہیں میرے دوستو، اس کے پیچھے بڑے پاپڑ بیلے گئے ہیں. یہ جوان علماء، یہ جوا فکر اساتذہ کرام نے اپنی جوانی لٹائی ہے، قوم کی باتیں سنے ہیں، در در چڑھ کر اس کے ضروریات کو انہوں نے پورا کرنے کی فکر کی ہے. تب چل کر یعنی کل کے خدا کے لیے تڑپنے والا دل جو اپنے بازو میں اپنے پہلو میں رکھتا ہے، محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو رائے گاہ ہونے نہیں دیتے. اس کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، اس کی محنت بیکار نہیں جاتی. آج یہ پھول اس سرزمین آندھرا پر ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، آج سے 35-40 سال پہلے کی بات ہے، حضرت ارشاد فرماتے تھے آندھرا سے بہت بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے. میں بولا کیا حضرت ہر مدرسے میں آندھرا کے بچوں ہی کی گنتی زیادہ ہے؟ حضرت فرمائے اس کا اثر آج نہیں، ابھی 30-35 سال کے بعد تم لوگ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آندھرا میں جا بجا مدارس قائم کروائیں گے. مدارس وجود آج دیکھیے نلور میں ایک یعنی کیا نام ہے نندیال میں 1 یا 2 مدرسے ہیں، 4 مدرسے. نلور میں کئی مدرسے ہیں، حضرت کا مدرسہ ہے. اطراف میرے دوستو ایک وقت تھا کہ ہر ہمارے علاقے کا ہر مدرسہ آندھرا کے طلبہ سے بھرا ہوا رہتا تھا. یہ آندھرا کو اللہ حضرت کی دعائیں تھی کہ ان لوگوں میں دین کی سمجھ آئی ہے، دعوت دین دعوت تبلیغ کی برکت سے ہر طرف مدارس میں بچے آ رہے ہیں. ایوب جب یہ جوان ہوں گے تم دیکھیں گے کہ وہاں قدم قدم پر دین کے یہ مرکز، دین کے یہ قلعے قائم ہو کر خود چلانے کے وہ لوگ قابل بنیں گے. اور وہ مدرسوں کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ 100 200 150 طلبہ برابر پڑھتے ہیں. اور آندھرا کی سرزمین پر میرے دوستو 30 سال پہلے ہمارے بڑوں کے فیصلوں نے آندھرا کو اس شکل میں تبدیل کیا ہے. آج یہ جواں فکر علماء متحد ہو کر متفق ہو کر خلق خدا کی فکر لے کر کے باقاعدہ اس دین کو عام کرنے، حق کی بات لوگوں تک پہنچانے میں ملے جلے انداز میں ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اگر خلق خدا کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے تو اور 30 سال کے بعد آندھرا کا کیا نقشہ ہوگا آپ حضرات اندازہ لگائیے. علم ملے اللہ کے طرف سے اور وہ امت کی فکر نہ کرے میرے دوستو، اس علم کو علم نہیں کہتے ہیں. ایک بادشاہ خواب دیکھا، ایک بادشاہ خواب دیکھتا ہے، کبوتر آیا، چمیلی کے پھول کے درخت پر بیٹھا اور 20-22 چمیلی کے پھول کو وہ کبوتر کھا گیا. بادشاہ گنتا ہے 1 2 3 4 5 20-25 چمیلی کے پھول کبوتر کھا رہا ہے. صبح اٹھا تو پریشان ہوا، فوراً کہا کہ سواری لاؤ. سواری لائی گئی. کہا کہ اس وقت کے مشہور امام جو فن ادب سے سلام کیا بیٹھا، حضرت میں ایک رات خواب دیکھا ہوں، ذری پریشانی سی مجھے معلوم ہو رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آیا کہ خواب کیا ہے. فرمایا کیا خواب ہے؟ یہ کبوتر آیا ہے میرے دربار میں اور چمیلی کے پھول کھانا شروع کیا ہے اور اس کے کھانے کو میں گن رہا تھا، تقریباً 20-22 پھول وہ کھایا اور پھر وہاں سے نکل گیا. حضرت اس وقت لیٹے ہوئے آئے اور نے کہا کہ پورے کھلے بھی نہیں تھے اور مکمل بند کلی بھی نہیں تھی، بس ذرا درمیان شکل کے تھے. دیکھا اپنے، ہاں میں نے دیکھا. فرمایا کہ بادشاہ اللہ سے تم دعا کرو، اللہ تمہارے ملک کی، تمہارے ہمارے ملت کی حفاظت فرمائے. مجھے تعبیر یہ بتاتی، اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، اس کی تعبیر میں یہ دیتا ہوں تم کو. تمہارے مملکت میں ایسے
ایسے جوان علماء جن سے خلق خدا کو فائدہ ہو رہا تھا وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں تم نے پھولوں کو کبوتر کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ دوستو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ علامہ ابن سیرین نے ایک عالم دین کو پھول سے یہاں پر جو تعبیر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کا وجود اپنے شہر میں، عالم کا وجود اپنے گھر میں، عالم کا وجود اپنے محلے میں، عالم کا وجود چاہے ممبر سے وہ ظاہر ہو، چاہے وہ محراب سے ظاہر ہو، چاہے وہ کتابت کی کرسی سے سامنے آئے یا مسند تدریس کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے آئے یا کوئی بھی حیثیت میں اگر وہ دنیا والوں کے سامنے آئے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ پھول بن کر کے رہے، اس سے مہک آتی رہے، امت اس خوشبو کو محسوس کرتے رہے، بجائے اس کے اس کا وجود امت میں فتنے کا باعث نہ بنے، لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے، کھینچتان کا باعث نہ بنے۔ تو بزرگان محترم حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عالم کا وجود زمین پر ایک خوشبودار پھول کے مانند ہے، وہ جب تک بھی رہے، جہاں بھی رہے، جیسے بھی رہے، لوگوں کو خوشبو بانٹنے کی کوشش کرتا رہے۔ جب خلق خدا کی فکر کرنے والا، خلق خدا سے کی فکر کرنے والے کا جملہ اس لیے استعمال فرمایا، اللہ والوں نے لکھا کہ پھول جب کھلتا ہے وہ صرف اپنے چمن والوں ہی تک خوشبو کو محدود نہیں رکھتا، اپنے پاس والوں ہی تک اندر نہیں ہے، جو بھی قریب ہوتا ہے یا یہ جس کے قریب جاتا ہے برابر مہک آئے گی، وہ محسوس کریں گے، وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ عالم کو بھی ہر جگہ ایسے ہی رہنا چاہیے کہ وہ خوشبو کو پھیلاتا رہے، اس کا وجود خوشبو بن کر کے رہے، وہ کاموں کو اور جیسے یہ خوشبو بغیر کسی قید کے سب کو پہنچتی ہے، ویسے عالم باعمل، عالم ربانی وہ ہے، اہل علم وہ ہیں جو اپنے علم سے ہمیشہ خلق خدا کی خدمت کی فکر کرتے رہیں اور ان کے لیے نت نئے کوششیں کرتے رہیں، چاہے اس میں ان کو بظاہر کامیابی ملے یا نہ ملے، تانے ملے یا نہ ملے، میں باقاعدہ وہ آگے بڑھ کر کے اس کام کو انجام دیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا انجام ایسے ہم کو بتائیں گے جیسے آج ہم یہ 35-34 رفع کر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله شکر بجا لاتا ہوں اور اسی سے توفیق مزید مانگتا ہوں۔
سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ حضرات صحابہ، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین و محدثین و متکلمین، علماء کرام، مشائخ اعظام، مبلغین اسلام، مجاہدین کرام کی خدمات زرین کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے امت کبھی صرف نظر نہیں کر سکتی۔ ہم ان تمام خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس مبارک مجلس میں ملک کے مقتدر اور مشاہیر علماء تشریف رکھتے ہیں، اور مجھ سے پہلے ان کے قیمتی خطبات اور غلط نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور اب سند دے کر کے اس مجلس ہمارے اندر احساس پیدا ہو گیا تو یہ کافی۔ ان حضرات نے جہاں بہت سی قیمتی باتیں ہم کو بتائیں، وہاں ابتدا میں